نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں پر رحم نہیں کیا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ترازو میں بھاری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت اور ذمہ کرم پر ہوتا ہے اور اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب یہ تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں بھی وہی ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔